سیمینار کے سر مہمان خصوصی مہمان اعزازی خواتین حضرات تسلیمہ سر صاحبہ کی اجازت سے شروع کرتا ہوں۔ عنوان ہے شیر الہند ارتکاز مند پر مبنی تاریخی و تنقیدی بیانیہ۔ شیر الہند عبدالسلام نبی کی تصنیف ہے، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد 4 ابواب میں منقسم ہے اور دوسری جلد 3 ابواب۔ میں تلخیص پڑھاتا ہوں۔ شیر الہند ایک اہم ادبی تصنیف ہے جس کو عہد حاضر میں بھی باوجود بعض خامیوں کے کلاسیکیت کی وجہ سے مرجع کی حیثیت حاصل ہے، جس کے بیشتر مباحث مشرقی شعریات کا نمونہ ہے۔ مشرقی شعریات جس کی بنیاد اوزان و وقوع، صنائع و بدائع، تشبیہات و استعارات اور الفاظ و محاورات وغیرہ پر ہے، جس کو مشرقی نظام نقد سے بھی موصول کیا جاتا ہے۔ شاعری کے فنی محاسن پر اچھی گفتگو اسی کی روشنی میں ہو سکتی ہے، جو کہ شیر الہند میں ہوئی بھی ہے۔ شیر الہند ایسے وقت میں سامنے آئی جب آب حیات 1880، مقدمہ شعر و شاعری 1893، کاشف الحقائق 1897 اور موازنہ انیس و دبیر 1960 جیسی تصانیف منظر عام پر آ چکی تھی، اور یہ تصانیف اپنی خصوصیات کی وجہ سے مقبولیت کی منزل کو عبور کر چکی تھی۔ مثلاً آب حیات اپنی زبان کی رنگینی اور رعنائی اور انشا پردازی کی وجہ سے، مقدمہ شعر و شاعری نظریات کی جدت اور تنقیدی اصول سازی کی وجہ سے، کاشف الحقائق مشرقی و مغربی مواد کی جامعیت کی وجہ سے، اور موازنہ انیس و دبیر تقابلی تنقید کے آغاز کی وجہ سے کافی اہم سمجھی جا رہی تھی۔ ایسے میں شیر الہند کو جس زاویے سے دیکھا جا سکتا تھا وہ یہی کہ نظری اور عملی تنقید کے اعتبار سے یہ تصنیف پچھلی تصانیف سے بہتر ہو، انداز، موضوعات اور مواد کے اعتبار سے مذکورہ تصانیف سے زیادہ اہم ہو وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ باتیں فطری ہیں، لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ تحریری، تنقیدی یا تخلیقی عمل تدریجی ارتقائی نظام سے وابستہ نہیں ہے کہ بعد کی چیز ماقبل سے 100% مختلف اور ترقی یافتہ ہی ہو، بلکہ اس کو اس طور پر بھی دیکھنا درست ہو سکتا ہے کہ بعد کی تصنیف ماقبل سے بعض معاملات میں مماثلت بھی رکھ سکتی ہے اور بعض میں مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض مباحث طویل بھی ہو سکتے ہیں اور بعض مختصر بھی۔ اس تناظر میں اگر شیر الہند پر توجہ مرکوز کریں تو یہ اس اعتبار سے ممتاز نظر آتی ہے، اس میں اقل مواد پچھلی تصانیف سے کہیں زیادہ ہے، جس کی طرف کریم الدین احمد، نیاز فتح پوری اور مولوی عبدالحق نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ثانیہ مباحث میں بعض چیزوں کو الگ انداز میں دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، البتہ نظریاتی طور پر جو چیزیں مقدمہ شعر و شاعری اور موازنہ انیس و دبیر میں موجود ہیں وہ اس میں کم نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی کاشف الحقائق کی مشرقی و مغربی جامعیت کے مقابلے میں کم تر نظر آتی ہیں۔ یہ بلا شبہ شیر الہند کی بڑی خامیاں ہیں جن پر کریم الدین احمد، نیاز فتح پوری، مولوی عبدالحق اور نصیر الدین ہاشمی جیسے ماہرین نے کافی کلام کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود عملی طور پر مختلف ادوار کے شعری متون سے الجھنے کی کاوش اس تصنیف میں زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح جن مباحث پر مختلف اور منفرد انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ اس طور پر بہت ہی اہم ہیں کہ ان پر ماقبل میں اس انداز سے روشنی نہیں ڈالی جا سکی تھی۔ مثلاً لکھنؤ اور دہلی کی شاعری کے لیے 2 مختلف اسکول کی اصطلاح وضع کر کے دونوں کے بنیادی اختراعی مباحث جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور متن سے تغیر و تبدل کے معنی جس طور پر برآمد کیے گئے ہیں وہ ماقبل کی تصانیف میں نظر نہیں آتے۔ وہ کہ معنی یا نتائج بہت مستحکم قرار نہیں دیے جا سکتے، تاہم ان صفحات میں نور حسن ہاشمی اور ابواللیث صدیقی جیسے ماہرین کو 2 دبستانوں کی جزیات کے ساتھ ادبی میدان کا حصہ بننے پر ضرور مجبور کر دیا۔ بعد میں دونوں کی بنیادوں کو غیر مستحکم ثابت کرنے کے لیے 2 ادبی اسکول کے ذریعے علی جبار ذیلی کی اس مہم کا حصہ بننے سے تو نہیں روک سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ علی جبار ذیلی کے دلائل ان دونوں تصورات کو کمزور کرنے میں ناکام ہی رہے۔ آج بھی دہلی اور لکھنؤ اسکول کے تصور کو نہ تسلیم کرتے ہوئے بھی ناقدین ادب نادانستہ طور پر اس سے ضرور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ریاست رامپور کے تحت جس انداز میں لکھنؤ اور دہلی کی شاعری کے اختلاط اور پھر اس سے ابھرنے والے رویے شاعری کے تعلق سے بات کی گئی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ دونوں انداز پر روشنی ڈالنے کے ساتھ اس بات پر زور ہے کہ لکھنوی شعراء دہلی شعراء سے اس درجے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کا انداز اختیار کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں لکھنؤ کے شعراء کے یہاں دونوں رنگ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن مصنف شیر الہند کو یہاں دوسرے پہلو کو بھی پیش کرنے کی ضرورت تھی کہ لکھنوی شعراء کے اثرات دہلوی شعراء کی شاعری پر کس طرح مرتب ہوں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اختلاف کے نتیجے میں صرف ایک طرح کے اثرات مرتب ہوں۔ دراصل مصنف کا دہلیویت کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے شاید اس پر روشنی نہیں پڑ سکی۔ بہرکیف
اس عنوان سے شعر و ہند کی اہمیت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی دونوں دبستانوں کی شاعری کی مزید پرتیں کھلتی نظر آتی ہیں۔ یہ بحث اس تفصیل سے اس سے قبل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح قصیدے کے تعلق سے حالی کی مرثیہ خوانی کے بعد ان الفاظ کے ذریعے اور قدیم دور میں اگرچہ قصیدہ اخلاقی حیثیت سے شاعری کی کوئی اچھی صنف نہیں تھی، تاہم شاعرانہ قوت کے اظہار کا وہ بڑا ذریعہ تھی، قصیدے کی بلند خوانی کی طرف توجہ مرکوز تھی۔ اصناف شاعری کی حیاتی اور موضوعاتی تقسیم، ان کے ادبی اور تاریخی حیثیت، عمرا و سلاطین کے ادب پروری، عربی، فارسی اور اردو شاعری کے نمایاں اوصاف پر گفتگو، یہ ایسے مباحث ہیں جو شعر و ہند کے ادبی دائرے کو کافی وسیع کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کی وجہ سے اس کا رشتہ جدید تنقید سے بھی کسی حد تک جڑ جاتا ہے۔ شعر و ہند میں مواد کی ترتیب اور انداز کی تشکیل کے اعتبار سے بعض ایسی خامیاں بھی ہیں جن سے اس کی اہمیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مثلاً مثالوں کے استعمال میں اشعار کی حیثیت سے کمی بیشی، نثری جملوں میں تعارف یا تنظیم کے اعتبار سے توازن کی کمی وغیرہ۔ تاہم یہ خامیاں ہر جگہ نظر نہیں آتی بلکہ بعض جگہوں پر ہی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کے اہم مباحث جو ذہن و دماغ کو متاثر کرتے ہیں وہ ان خامیوں پر غالب آتے ہیں۔ بلا شبہ شعر و ہند آج بھی باوجود باسخانیوں کی اہمیت کی حامل کتاب ہے، جس کی قراءت سے ذہن کلاسیکیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اردو ادب کے قدیم سرمایوں کو نئے انداز میں دیکھنے کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔ شکریہ۔